ادبستان میں خوش آمدید۔ آئیے شروع کرتے ہیں سسپینس سے بھرپور ایک حیرت انگیز کہانی، دو قاتل ایک لاش۔ وارڈ رابرٹ ٹیکس اور سرمایہ کاری کا مشیر تھا اور ایک چھوٹے سے صاف ستھرے دفتر میں 5 ملازمین کے ساتھ کافی کامیابی سے خود اپنا کاروبار چلا رہا تھا۔ اگرچہ اس کی عمر 45 سال ہو چکی تھی مگر اس نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی۔ وہ طبعاً صفائی پسند تھا اور ہر کام نظم و ضبط کے ساتھ کرنا چاہتا تھا۔ بحیثیت مجموعی اس کی زندگی بڑے سکون کے ساتھ گزر رہی تھی اور وہ اپنی اس زندگی سے مطمئن بھی تھا۔ کارلا اسٹرانگ حال ہی میں بیوگی کا شکار ہوئی تھی۔ اگر اس نے اپنے انکم ٹیکس کے سلسلے میں رابرٹ سے مشورہ کرنے کا ارادہ چند ہفتوں قبل کیا ہوتا تو ان ممکن تھا کہ رابرٹ سے اس کی ملاقات ہی نہ ہوتی، لیکن اس نے اپریل کی 15 تاریخ کو دفتر میں قدم رکھا جبکہ کام بہت کم تھا اور رابرٹ کو اس سے ملنے کے لیے وقت دینا ہی پڑا۔ چنانچہ اس کے بعد جو کچھ پیش آیا اسے آپ قسمتی کی ستم ظریفی ہی کہہ سکتے ہیں۔ کم سے کم رابرٹ کا خیال یہی تھا۔ کارلا سرخ بالوں والی ایک خوبصورت عورت تھی مگر روپے پیسے کے معاملے میں بڑی غبی اور کند ذہن واقع ہوئی تھی۔ کسی مالی معاملے یا لین دین کا حساب کتاب رکھنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس کے نزدیک کسی رقم کی رسید محض ایک کاغذ تھا جس سے ضرورت کے وقت چولہا بھی سلگایا جا سکتا تھا۔ دوسری کمزوری اس میں یہ تھی کہ وہ ہدایات کی پابندی کرنے کے معاملے میں بالکل صفر تھی، خواہ وہ ہدایات اسے لکھ کر ہی کیوں نہ دے دی جائیں۔ غالباً یہی وجہ تھی کہ وہ ملاقات کے لیے وقت مقرر کرنے کے بعد بھی کبھی وقت پر نہیں پہنچتی تھی۔ یوں اس کی عمر رابرٹ سے 15 سال کم تھی اور کچھ اس کی جسمانی ساخت بھی ایسی تھی کہ 30 سال کی ہونے کے باوجود وہ بالکل نوجوان نظر آتی تھی۔ اس کا پہلا شوہر معقول جائیداد چھوڑ کر مرا تھا جو رابرٹ کے خیال میں یقیناً تباہ و برباد ہو جاتی اگر وہ اپنی خوش قسمتی سے اس سے مشورہ کرنے نہ آ جاتی۔ مختصر یہ کہ کارلا وہ سب کچھ تھی جو رابرٹ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اسے دیکھتے ہی پہلی نظر میں ہی اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ مناسب وقت پر کسی رومانی ماحول میں جبکہ دونوں کے ہاتھوں میں شیمپین کے گلاس ہوں اور پس منظر میں ہلکی ہلکی موسیقی بج رہی ہو اس سے شادی کی درخواست کرے گا، لیکن اس موقع پر اس متوقع پروگرام پر عمل ہی نہیں کیا جا سکا۔ اس نے ایک ریسٹورنٹ میں میز ریزرو کروائی، ریسٹورنٹ کے عملے کو انتظامات کے بارے میں ضروری ہدایات دیں، مگر کارلا حسب معمول تاخیر سے پہنچی۔ تاخیر اگر مختصر ہوتی تو بھی غنیمت تھا، مگر وہ پورے 1.5 گھنٹے سے آئی اور رابرٹ نے جس ریسٹورنٹ کا انتخاب کیا تھا وہ لوگ وقت کے معاملے میں اتنے سخت گیر تھے کہ کبھی کوئی میز مقررہ وقت سے نصف گھنٹے بعد خالی نہیں چھوڑتے تھے۔ کارلا نے دیر سے آنے کی دل سے معذرت چاہی اور بتایا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ رابرٹ سے ملنے کے لیے لباس اور میک اپ میں خصوصی انتظام کرنا چاہتی تھی، اور اس کا کہنا اس حد تک درست تھا کہ رابرٹ اسے دیکھ کر اتنا مبہوت ہوا کہ اپنا غصہ بھی بھول گیا۔ اس کے بعد جس ریسٹورنٹ میں آخرکار انہوں نے کھانا کھایا وہ بھی خاصا اچھا ثابت ہوا۔ صاف ستھرا ماحول، لذیذ کھانے اور بہترین شراب، دل میں چھپی ہوئی آرزو خود بخود رابرٹ کے ہونٹوں تک آ گئی۔ کارلا، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ کیوں نہیں، ضرور کروں گی، کارلا کا فوری جواب تھا۔ رابرٹ نے چونک کر حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ شاید اسے اتنی جلدی کارلا کے منہ سے یہ الفاظ سننے کی توقع نہیں تھی۔ کیا سچ کہہ رہی ہو؟ ڈارلنگ، کیا تمہارے خیال میں انکار بھی کر سکتی ہوں؟ کارلا نے جواب دیا اور ہاتھ بڑھا کر رابرٹ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں تو ڈر رہی تھی کہ تم شادی کی کبھی پیشکش ہی نہیں کرو گے۔ اس کے بعد بہت سی باتیں ہوئیں، ایک دوسرے سے تاحیات محبت کرنے اور وفادار رہنے کی قسمیں کھائی گئیں، پروگرام بنائے گئے، لیکن رابرٹ کے ذہن پر اب بھی اتنی حیرت آئی تھی کہ اگر اس سے پوچھا جاتا تو شاید کچھ نہ بتا پاتا کہ اس ملاقات میں کیا کیا باتیں ہوئی تھیں۔ جب ویٹر بل لے کر آیا تو رابرٹ مینیو دیکھتے ہوئے تمام آئٹم چیک کرنے لگا۔ تم ہمیشہ یہ کیوں کرتے ہو؟ کارلا نے پوچھا۔ کیا کرتا ہوں؟ رابرٹ نے سر اٹھائے بغیر جواب دیا۔ میں نے دیکھا ہے کہ تم ہمیشہ بل چیک کرتے ہو۔ کیا تمہیں ویٹر پر اعتماد نہیں ہوتا؟ کارلا نے کہا۔ یہ اعتماد کا سوال نہیں ہے، رابرٹ نے زبردستی مسکراتے ہوئے بتایا۔ غلطی ہر ایک سے ہو سکتی ہے، برا مت ماننا ڈیئر، میں نے یوں ہی پوچھ لیا تھا، ورنہ میں جانتی ہوں کہ تم کنجوس نہیں ہو، کارلا بولی۔ غالباً یہ کارلا کے آخری دماغ کا اثر تھا کہ رابرٹ نے ویٹر کو 15% کی بجائے جو اس کا معمول تھا 20% ٹپ دی۔ کارلا نے شادی کے لیے 1 ماہ بعد کی تاریخ پسند کی اور رابرٹ کو اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔
شادی سے 3 دن پہلے وہ دونوں ایک بار پھر شام کو ساتھ ساتھ نکلے، اور اس بار کارلا مقررہ وقت سے صرف چند منٹ لیٹ تھی۔ چنانچہ انہوں نے اس ریسٹورنٹ میں کھانا کھایا جس میں رابرٹ اسے پہلی بار کھلانا چاہتا تھا۔ واپسی میں رابرٹ اسے گھر چھوڑنے گیا، مگر فلیٹ کے دروازے پر پہنچ کر جب کارلا نے اپنا پورا پرس فرش پر الٹ دیا تو پتہ چلا کہ وہ چابی گھر ہی میں بھول گئی تھی۔ کیا تم باہر نکلنے سے پہلے یہ نہیں دیکھتی ہو کہ چابی پرس میں رکھ لی ہے یا نہیں؟ رابرٹ نے قدرے ناگواری سے پوچھا۔ میں ہی کیا، یہ احتیاط تو شاید کوئی بھی نہ کرتا ہوگا، کارلا نے مسکرا کر جواب دیا۔ مگر اس کا خیال غلط تھا، رابرٹ ہمیشہ چیک کر لیا کرتا تھا۔ یہ موقع ایسا نہیں تھا کہ وہ اس مسئلے پر کارلا کو فہمائش کرنے لگے۔ چنانچہ بلڈنگ کے نگران کو سوتے سے اٹھایا گیا اور تب کہیں جا کر دروازہ کھل سکا۔ شادی کے بعد ہنی مون کے دن جیسے پلک جھپکتے بیت گئے۔ رابرٹ کے لیے یہ زمانہ ہر روز عید تھا، ہر شب شب برات۔ وہ پہلے سے کہیں زیادہ کارلا سے محبت کرنے لگا تھا، اگرچہ اس رنگ میں بھنگ ڈالنے کے لیے دفتر سے کئی بار فون بھی آ چکے تھے۔ رابرٹ نے ہنی مون پر روانہ ہونے سے پہلے دفتر میں اپنی مجوزہ قیامگاہ کا فون نمبر دے دیا تھا۔ یہ حرکت کارلا کے نزدیک قطعی غیر ضروری تھی، مگر ظاہر ہے کہ کسی مرد کو یہ توقع نہیں ہو سکتی کہ اس کی بیوی ان معاملات کی صحیح اہمیت کو سمجھ سکے گی، اور کارلا کے بارے میں تو رابرٹ کو معلوم تھا کہ وہ قیامت تک ایسی احتیاط کی قائل نہیں ہو سکتی۔ ویسے وہ خود ہنی مون کے زمانے میں بھی بلوں کو چیک کرتا رہا اور گھر سے نکلنے سے پہلے دیکھتا رہا کہ کہیں واپسی میں انہیں بند دروازے سے تو سر نہیں ٹکرانا پڑے گا۔ کارلا ہمیشہ ایسی باتوں کا مذاق اڑاتی رہی، مگر خوش مزاجی کے ساتھ۔ ہنی مون کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ اپنا 2 کمروں کا مکان چھوڑ کر ولشائر میں ایک بڑا اور کشادہ مکان کرائے پر لے لیا جائے۔ جلدی وہ لوگ اپنے نئے گھر میں منتقل ہو گئے۔ واپسی پر رابرٹ کو سب سے پہلے جس چیز سے واسطہ پڑا وہ گزشتہ دنوں میں آئی ہوئی ڈاک کا ڈھیر تھا۔ ان میں سے کچھ اس کے خطوط تھے اور کچھ کارلا کے، کچھ پر ان دونوں کا نام مسٹر اینڈ مسز کے نام سے تحریر تھا۔ کارلا نے یہ انبار دیکھا تو منہ بنانے لگی۔ انہیں تم ہی کھول لینا، میری ڈاک میں ویسے بھی زیادہ تر بل ہی ہوں گے اور میں اپنے تمام معاملات تمہاری منتظم ہاتھوں میں سونپ چکی ہوں، وہ بولی۔ رابرٹ نے بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ ڈاک کا مطالعہ شروع کیا، مگر جلدی یہ خوش طبعی ناگواری میں تبدیل ہو گئی۔ اس کا خیال تھا کہ کارلا کے بل ملبوسات وغیرہ کے سلسلے میں ہوں گے جو اسے شادی یا ہنی مون کے لیے خریدے ہوں گے۔ اسے بلوں کی زیادتی بہت ناگوار لگتی تھی، اور یہ ناگواری اس وقت اور زیادہ بڑھ گئی جب اس نے دیکھا کہ بہت سے بل اس زمانے سے واجب الادا چلے آ رہے ہیں، جبکہ وہ کارلا کو جانتا بھی نہیں تھا۔ بہت سے قرض خواہوں نے عدالتی چارہ جوئی کی دھمکی بھی دی تھی۔ رابرٹ نے جب کارلا کی توجہ اس جانب مبذول کرائی تو وہ ایک ادائے دلبری کے ساتھ مسکرائی۔ ڈارلنگ، تم جانتے ہو کہ روپے پیسے کے معاملے میں کتنی اناڑی ہوں۔ جس کا قرض ہے ادا کر دو، بس مجھے پریشان مت کرو۔ نئے مکان میں میاں بیوی دونوں کے لیے الگ الگ باتھ روم تھا۔ رابرٹ اپنی دوسری چیزوں کی طرح باتھ روم میں کام آنے والی چیزوں مثلاً ٹوتھ پیسٹ، برش، شیو بنانے کا سامان، سیفٹی ریزر وغیرہ کو سنبھال کر غسل خانے کی چھوٹی الماری میں رکھا کرتا تھا، تاکہ ضرورت کے وقت اگر اندھیرے میں بھی ہاتھ ڈالے تو اسے مطلوبہ چیز مل جائے۔ وہ اپنا سیفٹی ریزر ہمیشہ الماری کے دوسرے خانے کے دائیں گوشے میں رکھتا تھا۔ ہنی مون سے واپس آنے کے 2 ہفتے بعد ایک صبح وہ اپنے باتھ روم میں داخل ہوا اور سیفٹی ریزر اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر وہ اپنی جگہ موجود نہیں تھا۔ کافی تلاش کے بعد آخر کار وہ اسے سب سے نچلے خانے میں منہ صاف کرنے کی دوا کی شیشی کے پیچھے پانے میں کامیاب ہو گیا، مگر اس کا بلیڈ غائب تھا، جبکہ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ اس نے بلیڈ ریزر میں ہی لگا چھوڑ دیا تھا۔ کارلا، اس نے سرسری لہجے میں اپنی بیوی سے پوچھا، کیا تم میرا ریزر استعمال کرتی ہو؟ اسے جواب نفی میں سننے کی توقع تھی، مگر اسبات میں سننا پڑا۔ ہاں ڈارلنگ، میرا اپنا ریزر زنگ آلود ہو گیا تھا تو میں نے ٹانگوں کے بال صاف کرنے کے لیے تمہارا سیفٹی ریزر لے لیا تھا، کارلا نے کہا۔ رابرٹ کے جسم میں ایک پھریری سی دوڑ گئی۔ میں اپنی تمام چیزیں جن میں ریزر بھی شامل ہے ان کی اپنی مقررہ جگہ پر رکھنا پسند کرتا ہوں، وہ تیزی سے بولا۔ ڈارلنگ، غصہ کیوں کرتے ہو؟ کارلا نے بھویں اچکاتے ہوئے کہا۔ اور وہ بھی سیفٹی ریزر جیسی بے حقیقت شے کے لیے؟ کیا ہو گیا اگر میں نے اسے کسی دوسری جگہ رکھ دیا تو؟ کارلا بولی۔ رابرٹ تاؤ کھا کر رہ گیا۔ بڑی کوشش سے اس نے خود کو سنبھالا۔ شاید تم ٹھیک ہی کہتی ہو، میں ایک طویل مدت تک تنہا رہا ہوں، اس لیے ایسی باتوں کا عادی نہیں ہوں، آخر اس نے کہا۔ یہی بات ہے، مگر اب ہم دونوں کو ایک دوسرے کے لیے اپنی اپنی عادتوں میں تھوڑی سی لچک پیدا کرنا ہوگی، کارلا نے تائید کی۔ مگر رابرٹ کو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ لچک پیدا کرنے کا تمام تر فرض
صرف وہ انجام دے رہا ہے۔ کارلا کی طبیعت میں حد درجہ لاپرواہی اور بد نظمی شامل تھی۔ وہ کسی بھونچال چال کی طرح کمرے میں داخل ہوتی تھی۔ کبھی کبھی جب وہ دونوں رات کا کھانا باہر کھاتے تھے اور واپسی میں کچھ دیر ہو جاتی تو کارلا گھر میں قدم رکھتی لباس اتارنا شروع کر دیتی۔ نتیجہ یہ ہوتا کہ بیرونی دروازے سے لے کر بیڈ روم تک اتارے ہوئے کپڑوں کی ایک لائن سی بن جاتی۔ اس کے بستر پر لیٹ جانے کے بعد رابرٹ صفائی شروع کرتا تھا، یہاں تک کہ اسے ایش ٹرے کی راکھ بھی جھاڑنا پڑتی تھی۔ یہ ڈیوٹی اسے اس لیے اور بھی ناگوار گزرتی کہ وہ خود سگریٹ نہیں پیا کرتا تھا۔ چابی کے سلسلے میں غالباً رابرٹ کے کہنے سننے کی وجہ سے کارلا نے ایک نئی عادت پیدا کر لی تھی۔ اب جب بھی وہ باہر جاتی تھی تو چابی بھولنے کی بجائے گھر کا دروازہ ہی بند کرنا بھول جاتی تھی۔ چنانچہ یہ چیک کرنے کا کام بھی رابرٹ کے ذمہ آ پڑا کہ کارلا دروازہ بند کر گئی ہے یا نہیں۔ اکثر ایسا بھی ہوتا تھا کہ رات کے کھانے کے جھوٹے برتن کارلا یوں ہی چھوڑ دیا کرتی، خاص طور سے جب اس نے کچھ شراب پی رکھی ہو۔ مجبوراً رابرٹ کو صبح اٹھ کر پہلا کام یہی کرنا پڑتا کہ وہ گزشتہ رات کے برتن صاف کرے۔ ایک صبح کارلا نے اسے پلیٹیں صاف کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ ڈارلنگ، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے تعجب سے پوچھا۔ رات کے کھانے کے برتن دھو رہا ہوں، رابرٹ بولا۔ تم بیکار زحمت کر رہے ہو، تمہارے دفتر جانے کے بعد میں خود صاف کر لیتی، کارلا نے کہا۔ مجھے یہ پسند نہیں کہ صبح اٹھ کر باورچی خانے میں داخل ہوں تو سامنے جھوٹے برتنوں کا ڈھیر پڑا ہوا ملے، رابرٹ نے کچھ سخت لہجے میں جواب دیا۔ رابرٹ ڈارلنگ، میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں ایک دوسرے سے کھل کر باتیں کرنا ہی پڑیں گی، کارلا نے ایک گہری سانس لی۔ اس نے کافی کے لیے پانی رکھا، باقی برتن صاف کرنے میں رابرٹ کی مدد کی اور پھر اسے میز تک لے کر گئی، اس کے لیے کافی بنائی اور پھر سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ رابرٹ، ہمیں کوئی درمیانی راستہ نکالنا پڑے گا، تمہاری باتیں مجھے پاگل کیے دے رہی ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے، رابرٹ نے سوچا۔ وہ شکایت کر لی ہے کہ میں اسے پاگل کیے دے رہا ہوں؟ میرے پیچھے ایش ٹرے کو بار بار جھاڑنا، دروازوں کے قفل دیکھنا، جیسے پرسوں رات تم آدھے راستے میں صرف اس لیے واپس لوٹ پڑے کہ تمہیں یاد نہیں آ رہا تھا کہ دروازہ مقفل کر کے آئے ہو یا نہیں۔ میں جانتی ہوں کہ بعض باتوں کے سلسلے میں لاپرواہی برتتی ہوں یا بھول جاتی ہوں۔ اسی طرح تم بھی تنہا رہنے کی وجہ سے کچھ غیر ضروری عادتیں اختیار کر لی ہیں۔ ہمیں اس بارے میں سمجھداری سے کام لینا چاہیے۔ ہم دونوں ہوشیار، ذہین اور تعلیم یافتہ ہیں۔ ایسی معمولی باتوں پر الجھنا اور لڑنا جھگڑنا اچھا نہیں ہوتا۔ اگر ہم نے کوئی مصالحانہ طرز عمل اختیار نہیں کیا تو جلد ہی ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ ہم ایک دوسرے کے لیے ناقابل برداشت بن جائیں گے۔ اگر میں اپنی لاپرواہی اور بھول کی عادت کو کم کرنے کی کوشش کروں تو کیا تم وعدہ کرتے ہو کہ تم بھی اپنے نظم و ضبط کی بندشیں کو ڈھیلی کر دو گے اور بات بات پر اعتراض کرنا چھوڑ دو گے؟ رابرٹ، جو اب تک غصے میں تنہا ہوا بیٹھا تھا، یہ سن کر کچھ نرم پڑا اور اس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ وہ یہ بھی سوچا تھا کہ شاید ہر مرحلے میں اتنی سختی برتنا بھی اچھی بات نہیں۔ اسے ازدواجی زندگی کے سکون کے لیے اپنے اندر تھوڑی تبدیلی کرنا ہی پڑے گی۔ یہ کچھ نئی عادتوں کو اختیار کرنے والی بات بھی نہیں جو یہ کہا جا سکے کہ اب اس عمر میں نئی باتیں سیکھنا مشکل ہے۔ بس اسے اتنا ہی کرنا تھا کہ وہ اپنی کچھ پرانی عادتیں بھول جائے۔ بہرحال اس دن کے بعد سے دونوں نے شعوری طور پر بدلنے کی کوشش شروع کر دی۔ رابرٹ نے کوشش سے بھی ایک قدم آگے بڑھایا اور حساب کتاب کے طرز پر 2 خانے بنائے۔ ایک میں کارلا کی ایسی عادتیں لکھی جو اسے ناگوار گزرتی تھیں اور دوسرے خانے میں اپنی ایسی عادتیں لکھی جو کارلا کے معمولات سے ٹکراتی تھیں۔ پھر جلدی اس بات پر فخر کرنا شروع کر دیا کہ اس اپنے خانے میں جتنی باتوں پر خط تنسیخ پھیرا ہے، کارلا کے خانے میں اس کا 10واں حصہ بھی نظر نہیں آتا۔ لیکن اس کے باوجود یہ ترکیب کسی نہ کسی حد تک کارگر ضرور ثابت ہو رہی تھی۔ اب رات کے جھوٹے برتنوں کا ڈھیر دکھائی دینا بند ہو گیا تھا۔ ایش ٹرے بھی راکھ سے بھرے نظر نہیں آتے تھے اور اس کا سیفٹی ریزر ایک بار بھی اپنی جگہ سے بے جگہ نہیں ہوا تھا۔ رابرٹ نے کارلا کے تمام بل بلا چونو چرا ادا کر دیے اور ایک مرتبہ کے سوا دروازوں کو چیک کرنا بھی چھوڑ دیا۔ یوں تھوڑی بہت بھول چوک اب بھی ہو جاتی تھی۔ کارلا کبھی ایک آدھ کپڑا فرش پر ڈال دیتی اور رابرٹ غیر شعوری طور پر ایش ٹرے صاف کر دیا کرتا تھا۔ 9 ماہ بڑے سکون سے گزر گئے۔ ایک رات ایسا ہوا کہ رابرٹ کارلا کو باہر لے کر گیا۔ وہ رات گئے واپس آئے تو دیکھا کہ گھر کا دروازہ چوپٹ کھلا ہوا تھا۔ جلدی سے اندر جا کر جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ کارلا کا قیمتی کوٹ اور زیورات غائب ہیں۔ اسی کے ساتھ رابرٹ کے کئی سوٹ اور $100 نقد بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ فوراً پولیس کو اطلاع دی گئی۔ ایک نوجوان پولیس افسر ابتدائی سوالات کرنے، پورے مکان کا باریک بینی سے جائزہ لینے کے بعد ان دونوں کو گھر کے ایک کمرے میں لے کر گیا اور اپنی نوٹ بک کھولتے ہوئے یوں گویا ہوا۔ اچھا تو مسٹر رابرٹ، اگرچہ ہم نے چوری کی جانے والی تمام چیزوں کی ایک فہرست بنا لی ہے، مگر ایک بات مجھے الجھا رہی ہے۔
تم نے بیان کیا ہے کہ جب تم اور تمہاری بیوی گھر واپس آئے تو دروازہ کھلا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود ایسا کوئی نشان نہیں ملا جس سے سمجھا جائے کہ دروازے کا قفل توڑا گیا ہے یا زبردستی کھولا گیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ جب ہم لوگ باہر جا رہے تھے تو میں دروازہ بند کرنا بھول گیا تھا، رابرٹ نے سر جھکا کر آہستہ لہجے میں کہا۔ ڈارلنگ، تمہارا مطلب ہے کہ تم نے سچ میں دروازہ یوں ہی کھلا چھوڑ دیا تھا؟ کارلا حیرت سے چیخی، اور یہ سن کر رابرٹ کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے کارلا کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ظاہر ہے کہ اس نے پولیس آفیسر کے سامنے محض اس لیے جھوٹ بولا تھا کہ اپنی بیوی کو شرمندگی سے بچا لے، لیکن کارلا اسی کو مورد الزام ٹھہرانے لگی۔ ایسی خود غرض عورت کسی طرح زندہ لینے کے قابل نہیں۔ وہ کارلا کی بات کے جواب میں خاموش بیٹھا رہا۔ اچانک کارلا کا ایک ہلکا کہکہا لگا کر خود ہی ہنس پڑی۔ ایک طرح سے دیکھا جائے تو اس غلطی میں کچھ میرا بھی حصہ ہے، وہ بولی۔ وہ کس طرح مسز رابرٹ؟ افسر نے پوچھا۔ بات یہ کہ میری عادت تھی کہ میں باہر جاتے وقت دروازہ کھلا چھوڑ جاتی تھی۔ رابرٹ اس کے بالکل برعکس دو تین بار دروازہ دیکھ کر اطمینان کرتا تھا کہ آیا وہ بند کیا گیا ہے یا نہیں۔ وہ اس سلسلے میں اتنی سرگرمی دکھاتا تھا کہ اس کی یہ عادت میرے اعصاب پر بوجھ بننے لگی۔ پھر ہم نے آپس میں ایک معاہدہ کیا۔ میں نے کہا کہ میں کوشش کروں گی کہ دروازہ کھلا نہ چھوڑوں، اور رابرٹ نے وعدہ کیا کہ وہ بار بار دروازہ نہیں دیکھے گا۔ لیکن آج رات معاملہ الٹ گیا۔ آج رابرٹ ہی دروازہ مقفل کرنا بھول گیا۔ پولیس افسر مسکرانے لگا، لیکن یہ وضاحت بھی رابرٹ کا غصہ ٹھنڈا نہیں کر سکی۔ وہ اب کسی قیمت پر بھی کارلا کو معاف نہیں کر سکتا تھا۔ البتہ وہ اسے طلاق ضرور دے سکتا تھا، اور پھر بالکل غیر شعوری طور پر ہمیشہ کی پڑی ہوئی عادت کے تحت رابرٹ نے ذہن میں دو خانے بنا ڈالے، قتل یا طلاق۔ طلاق دینا کوئی آسان بات نہیں تھی۔ عدالت میں پیش کرنے کے لیے اس کے پاس کارلا کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہیں تھا، بلکہ بظاہر ان دونوں کی گھریلو زندگی بہت خوشگوار تھی، بلکہ شاید وہ ابھی تک اس فیصلے کے باوجود کارلا سے محبت کرتا تھا، اور اگر خود طلاق دینے کی بجائے وہ کارلا سے کہے کہ وہ اسے طلاق دے دے تو یہ بات یقیناً اسے صدمہ پہنچانے والی ہوگی۔ وہ کبھی یہ بات نہیں سمجھ سکے گی کہ رابرٹ کیوں اسے طلاق حاصل کرنا چاہتا ہے۔ پھر یہ کہ طلاق کی عدالتی کارروائی بہت زیادہ مہنگی ثابت ہوتی ہے۔ اگر کارلا کسی طرح اس پر آمادہ ہو بھی جائے تبھی وہ علیحدگی کی اتنی بھاری قیمت طلب کرے گی کہ وہ مفلس ہو جائے گا۔ دوسری طرف قلم کی صرف ایک جنبش سے ہر مسئلہ حل ہو رہا تھا، اور خرچ بھی کچھ نہیں، بلکہ خرچ کیسا، الٹی آمدنی ہونے کی امید تھی۔ کارلا کے دور نزدیک کوئی عزیز رشتہ دار نہیں تھے۔ اس کے مرنے کے بعد اس کی تمام دولت رابرٹ ہی کو ملے گی، جو مناسب سرمایہ کاری کے بعد چند سال میں ہی دگنی تگنی ہو سکتی ہے۔ یہ بات نہیں کہ اس کی دولت کی وجہ سے رابرٹ اسے قتل کرنا چاہتا تھا، یہ تو محض ایک فائدہ تھا جو اس کی حسابی عادت کو قتل کے خانے میں لکھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس کے علاوہ رابرٹ نے غور کیا تو اسے یہ کام کچھ ایسا مشکل بھی محسوس نہ ہوا۔ نہ کسی دردسری کی ضرورت تھی، نہ کوئی پیچیدہ منصوبہ بنانے کی، اگرچہ اسے قتل کا کوئی سابقہ تجربہ نہیں تھا، اور نہ وہ اس بارے میں کوئی خاص علم رکھتا تھا، لیکن اتنی بات ضرور جانتا تھا کہ منصوبہ جتنا دشوار اور پیچیدہ ہو، ناکامی اور پکڑے جانے کا امکان بھی اتنا ہی بڑھ جاتا ہے۔ وہ تمام دلائل جو اسے طلاق لینے میں مانے تھے بڑی آسانی سے قتل کی صورت میں اس کے حق میں استعمال کیے جا سکتے تھے۔ آخر اس کے لیے اپنی بیوی کو قتل کرنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ وہ بڑی خوشگوار ازدواجی زندگی گزار رہے تھے، نہ وہ کسی دوسری عورت سے محبت کرتا ہے اور نہ کارلا کا کوئی اور محبوب ہے، اور اگرچہ وہ دولت مند نہیں ہے لیکن اسے کوئی ایسی ضرورت بھی نہیں ہے جس کے لیے وہ کارلا کی دولت حاصل کرنا چاہتا ہو، خاص طور سے ایسی صورت میں جبکہ کارلا اسے پہلے ہی سرمایہ کاری کے سلسلے میں تمام اختیارات دے چکی ہے، اور وہ اسے قتل کیے بغیر بھی جس طرح چاہے اس کی دولت خرچ کر سکتا ہے۔ کسی جگہ اس نے پڑھا تھا کہ پولیس 3 باتوں پر اپنے شک کی بنیاد رکھتی ہے۔ اول یہ کہ قتل کا مقصد کیا تھا، دوسرے یہ کہ کس فرد کو قتل کرنے کا موقع حاصل تھا، اور تیسرے یہ کہ اسے قتل کرنے کے ذرائع بھی دستیاب تھے۔ اب جہاں تک اس کی ذات کا تعلق ہے، پولیس کو یہ مقصد معلوم نہیں کر سکتی۔ قتل کرنے کا موقع بے شک اسے حاصل کرنا پڑے گا، ظاہر ہے کہ وہ اسے دور بیٹھ کر نہیں مار سکتا، اور یہ کہ وہ کوئی خاص منصوبہ بنائے جو اس کا قطعی ارادہ نہیں تھا۔ رابرٹ یہ بھی جانتا تھا کہ پولیس جائے وقوع سے عدم موجودگی کے عذر، خاص طور سے مکمل عذر کو شک و شبے کی نظر سے دیکھتی ہے، چنانچہ اسے یہ ظاہر کرنا چاہیے کہ بلا شبہ اسے قتل کرنے کا موقع حاصل تھا، مگر اس نے اس موقع سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ ٹیکس کی ادائیگی کا زمانہ قریب آ رہا تھا، اور یہ اس کے رات گئے تک دفتر میں کام کرنے کا معقول عذر بن سکتا تھا۔ وہ شادی سے قبل بھی ان دنوں میں دیر تک کام کرتا رہا تھا، کوئی وجہ نہیں کہ اب بھی نہ کر سکے، اور جب بھی وہ دیر تک رکتا ہے تو دفتر میں تنہا ہی ہوتا ہے، باقی اسٹاف اپنے وقت پر گھر چلا جاتا ہے۔
رابرٹ نے ایک ماہ تک انتظار کیا۔ اس دوران وہ ہفتہ میں 3-4 دن تک دفتر میں رات گئے تک رکتا رہا۔ تقریباً ہر رات کو جب وہ گھر واپس آتا تو کارلا کو سوتے ہوئے پاتا، اور 2 مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ اسے گھر کا دروازہ بھی کھلا ہوا ملا۔ آخر کار اس نے اپنے کام کے لیے ایک شام کا انتخاب کر لیا۔ رات کو حسب معمول اس کا کھانا ایک قریبی ریسٹورنٹ سے دفتر میں بھیجا گیا۔ اس نے بڑے ذوق و شوق سے کھانا کھایا، برتن واپس کیے اور دفتر کے عقبی دروازے سے باہر نکل گیا۔ اس نے دفتر کی بجلی جلتی چھوڑ دی۔ اس وقت کسی کے آنے یا ٹیلی فون کرنے کا امکان نہ ہونے کے برابر تھا۔ بہرحال جو کچھ بھی تھا اسے یہ چھوٹا سا خطرہ مول لینے میں نقصان نظر نہ آ رہا تھا۔ بالفرض محال کوئی ایسی بات ہوئی بھی تو وہ کہہ سکتا ہے کہ وہ اپنے کام میں اس قدر مصروف تھا کہ کسی ملاقاتی سے ملنے یا ریسیور اٹھانے سے دانستہ گریز کرتا رہا، اور یہ ایسی بات تھی کہ جس کے بارے میں اس کا اسٹاف بھی گواہی دے سکتا تھا، کیونکہ اپنی شدید مصروفیت میں وہ واقعی کبھی کبھار ایسا بھی کر چکا تھا۔ دفتر کی عمارت کے پیچھے واقع پارکنگ پلاٹ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کی برابر والی گلی بھی، جس میں بیشتر تجارتی کمپنیوں کے دفاتر واقع تھے، اس وقت سنسان دکھائی دے رہی تھی۔ گلی کافی لمبی تھی اور اس کا دوسرا کنارہ ایک مین روڈ سے جا ملتا تھا۔ جس وقت رابرٹ نے اپنے مکان سے 2 بلاک پہلے کار روکی تو رات کے 9 بجے تھے۔ وہ اس سے زیادہ انتظار کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا، کیونکہ جس وقت وہ اپنا کام ختم کر کے دفتر لوٹتا تو رات کے 10 یا اس سے زیادہ بج سکتے تھے۔ اسے بلڈنگ کا عقبی دروازہ اپنی چابی سے کھولا اور بجائے تیسری منزل پر جانے کے لیے لفٹ استعمال کرنے کے زینے کو ترجیح دی۔ اسے یہاں آئے زیادہ مدت نہیں گزری تھی اور صرف چند لوگوں سے ہی شناسائی ہوئی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اگر راستے میں کسی جان پہچان والے سے مٹ بھیڑ ہو گئی تو وہ کہہ دے گا کہ لفٹ مصروف تھی اور اپنا پروگرام کسی دوسری رات کے لیے ملتوی کر دے گا، مگر اسے راستے میں کوئی بھی نہ ملا۔ تیسری منزل پر کل 4 فلیٹ تھے۔ راہداری خالی پڑی تھی۔ اس کے فلیٹ کا دروازہ بند تھا۔ وہ بہت آہستگی سے اندر داخل ہوا۔ کمرہ نشست سے گزرتے ہوئے اس نے دستانے پہن لیے، اس لیے نہیں کہ اسے اپنی انگلیوں کے نشانات چھپانا مقصود تھے، بلکہ اس لیے کہ ایک چور عموماً دستانے پہن کر کام کرتا ہے۔ بیڈ روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور اندر بجلی روشن تھی۔ رابرٹ نے اپنے دستانے پہنے ہوئے ہاتھ کمر کے پیچھے چھپا لیے اور چہرے پر مسکراہٹ پیدا کی، اگرچہ اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی کیونکہ کارلا حسب معمول سو رہی تھی۔ رابرٹ پنجوں کے بل چلتے ہوئے پلنگ کے قریب پہنچا۔ اچانک کارلا نے کروٹ بدلی، جیسے اس نے رابرٹ کے ٹھہرنے والے سائے کو محسوس کر لیا ہو۔ رابرٹ دم سادھے کھڑا رہا، مگر کارلا کی سانس، جس میں مارٹینی کی شراب کی بو بھی رچی ہوئی تھی، ایک بے خبر سونے والے کے انداز میں چل رہی تھی۔ رابرٹ کو اطمینان ہو گیا کہ اب اس کے جاگنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ اس نے پلنگ سے اپنا تکیہ اٹھایا اور اسے کارلا کے منہ پر رکھ دیا۔ اسی کے ساتھ اس نے اچھل کر بستر پر چڑھتے ہوئے اپنا ایک گھٹنا اس کے سینے پر رکھ دیا اور تکیے کو دونوں ہاتھوں کی پوری طاقت سے دبانے لگا۔ کارلا نے بہت ہاتھ پاؤں پھینکے، تڑپی، تل ملائی۔ اس کی گھٹی گھٹی سی آوازیں تکیے کے نیچے سے نکلتی رہیں، مگر رابرٹ نے اسے کامیاب ہونے کا موقع نہیں دیا۔ 1-2 منٹ ہی میں کارلا کی کشمکش ختم ہو گئی تھی، لیکن رابرٹ نے مزید احتیاط کے پیش نظر بڑی دیر تک تکیے اس کے منہ سے نہ ہٹایا، اور آخر کار جب وہ بستر سے نیچے اترا تو اس نے تکیہ وہیں کارلا کے منہ پر رکھا چھوڑ دیا۔ اس نے کمرے میں چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ بستر کے قریب چھوٹی میز پر رکھی ہوئی ایشٹرے راکھ اور سگریٹ کے ٹوٹوں سے اوپر تک بھری ہوئی تھی۔ ایک اور ایشٹرے جو کارلا کی سنگھار میز پر رکھی تھی، اس کی بھی یہی کیفیت تھی۔ اطمینان کے گہرے احساس کے ساتھ رابرٹ نے دونوں ایشٹرے اٹھا کر کوڑے کی ٹوکری میں الٹ دی اور دل میں شکر ادا کیا کہ یہ زحمت اب اسے پھر کبھی نہیں اٹھانا پڑے گی۔ اس کے بعد رابرٹ نے سرہانے والی میز فرش پر الٹ دی، بستر کو کچھ اور بے ترتیب کر دیا، کارلا کے تمام زیورات نکال کر ایک کاغذ کے اور تھیلے میں بھر لیے جو وہ دفتر سے ساتھ لایا تھا۔ پرس سنگھار میز پر پڑا تھا۔ اس نے اسے کھول کر تمام نقدی نکال لی۔ باہر جانے لگا تھا کہ رک گیا، گھوم کر کارلا کی طرف دیکھا۔ اس کی نظریں انگلی میں پہنی ہوئی شادی کی انگوٹھی پر پڑیں۔ اسے اتارنے کا ارادہ کیا مگر پھر ملتوی کر دیا۔ یوں بھی اس کا خیال تھا کہ انگوٹھی آسانی سے کارلا کی انگلی سے نہیں نکلے گی، وہ شادی کے بعد کچھ موٹی ہو گئی تھی۔ پھر وہ تمام بتیاں بجھاتا ہوا اور تمام دروازوں کے لٹو اپنے دستانے پہنے ہاتھوں سے رگڑتا ہوا فلیٹ سے باہر نکل آیا۔ بیرونی دروازہ کھلا چھوڑ دیا اور جتنی جلدی ممکن ہو سکتا تھا بلڈنگ سے رخصت ہو گیا۔ تقدیر یاور تھی، واپسی میں بھی اسے کوئی نہ ملا۔ باہر گلی میں کوڑے کے ڈرم رکھے ہوئے تھے۔ صفائی کرنے ٹرک ہفتے میں ایک بار کوڑا سمیٹنے آتے تھے اور کل صبح ان کے آنے کا دن تھا۔
یہی وجہ تھی کہ رابرٹ نے آج کی رات کا انتخاب کیا تھا۔ سب سے آخری ڈرم میں اسے ڈھکنا اٹھا کر زیورات والا تھیلا کوڑے میں اندر دبا دیا۔ اس بات کا امکان نہ ہونے کے برابر تھا کہ ٹرک والے ہر تھیلے کو کھول کر دیکھتے ہوں۔ پرس سے ملنے والی رقم اس نے البتہ اپنے پاس ہی رہنے دی، کیونکہ اس کے پہچان لیے جانے کا کوئی اندیشہ نہیں تھا۔ 10:15 بجے تک رابرٹ اپنے دفتر واپس پہنچ چکا تھا۔ اس نے تھوڑا بہت کام بھی کیا اور ابھی مصروف ہی تھا کہ فون کی گھنٹی 6-7 مرتبہ گھنٹی بج چکی تو رابرٹ نے ریسیور اٹھایا اور بڑے بور لہجے میں کہا، ہیلو، کون ہے؟ ایک آواز نے پوچھا، کیا وہ فلاں کمپنی کا مالک وارڈ رابرٹ بول رہا ہے؟ اور جب رابرٹ نے اس بات میں جواب دیا تو اسی آواز نے کہا، میں لیفٹیننٹ کارٹر بات کر رہا ہوں۔ بہتر ہوگا کہ تم فوراً اپنے گھر پہنچو، تمہاری بیوی کو ایک حادثہ پیش آ گیا ہے۔ رابرٹ کو توقع تھی کہ یہ خبر اسے کوئی پولیس افسر اس کے دفتر پہنچ کر سنائے گا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ کارٹر نے خود آنے کی بجائے اسے فون پر اطلاع دی۔ اس کے خیال میں یہ ایک اچھی علامت تھی۔ بہرحال وہ دفتر بند کر کے گھر پہنچا۔ فلیٹ میں ہر طرف پولیس کے جوان نظر آ رہے تھے۔ کارٹر نے، جو کہ دبلے پتلے جسم کا ادھیڑ عمر آدمی تھا، ابتدائی سوالات بڑی نرمی سے کیے۔ رابرٹ نے اپنے بیان میں کارلا کے دروازے کھلے چھوڑنے کی عادت کا ذکر بھی کیا اور پچھلی چوری کے متعلق خصوصیت سے بتایا۔ اس نے کہا کہ اگر کارٹر چاہے تو اس آفیسر سے جو چوری کی تحقیقات کے لیے آیا تھا اس کے بیان کی تصدیق بھی کر سکتا ہے۔ فلیٹ میں تحقیقات مکمل کرنے کے بعد کارلا کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے روانہ کر دی گئی۔ لیفٹیننٹ کارٹر بھی دوسرے دن مزید سوالات کے لیے آنے کا وعدہ کر کے رخصت ہو گیا۔ رابرٹ کو اس کے اتنی جلدی واپس آنے کی امید نہیں تھی، مگر اس نے اپنی حیرت کو چہرے سے ظاہر ہونے نہ دیا۔ کارٹر نے ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے رابرٹ کو سگریٹ پیش کیا۔ میں تمباکو نوشی نہیں کرتا لیفٹیننٹ، رابرٹ نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ مجھے معلوم ہے، کارٹر نے اپنا سگریٹ سلگاتے ہوئے جواب دیا۔ رات میں نے خاص طور سے یہ بات نوٹ کی تھی کہ جب تک ہم لوگ یہاں رہے تم نے ایک سگریٹ بھی نہیں پیا، حالانکہ تمہیں جس صدمے سے دوچار ہونا پڑا تھا۔ ایک عادی سگریٹ نوش ان حالات میں اس کی شدید ضرورت محسوس کرتا ہے۔ ایک کش لگاتے ہوئے وہ کرسی میں کچھ آگے کی جانب جھک کر رابرٹ کو غور سے دیکھنے لگا۔ میں نے اس آفیسر سے بات کی تھی جو چوری کی واردات کی تحقیقات کے لیے آیا تھا۔ اس نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ خود تمہاری بیوی نے اس سے اپنی دروازے کھلے چھوڑ دینے کی عادت کا ذکر کیا تھا۔ گزشتہ رات بھی فلیٹ کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اسی وجہ سے لاش کی دریافت اتنی جلدی ہو سکی۔ ایک عورت نے جو اسی منزل پر رہتی ہے دروازہ کھلا دیکھا تو اندر چلی گئی، اور اس نے تمہاری بیوی کو مردہ حالت میں پایا تو ہمیں فون کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ کل رات بھی کوئی چور دروازہ کھلا دیکھ کر، رابرٹ نے کہنا چاہا۔ ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے، کارٹر نے بات کاٹتے ہوئے کہا۔ ہمیں تمہاری بیوی کا پرس اور زیورات کا بکس خالی ملے تھے۔ میرا خیال ہے کہ پچھلی چوری کے موقع پر ضائع ہونے والے زیورات کی کمی شاید پوری کر لی گئی ہوگی۔ ہاں، اسے کچھ زیورات خریدے تو تھے، رابرٹ نے جواب دیا، مگر مجھے ان کی تفصیلات کا علم نہیں ہے، اس لیے میں نہیں بتا سکتا کہ کون کون سے زیور چوری ہوئے ہوں گے، رابرٹ نے کہا۔ سردست اس کی کوئی خاص ضرورت بھی نہیں ہے، کارٹر نے کہا، اور پھر جیسے اپنے آپ سے کہہ رہا ہو، تمہارا سگریٹ نہ پینا بڑی عجیب بات ہے، اس میں تعجب کی کیا گنجائش ہے؟ بہت سے لوگ سگریٹ نہیں پیتے۔ بات یہ ہے کہ بیڈ روم میں 2 ایش ٹرے تھے اور دونوں خالی تھیں۔ مجھے یہ بات انوکھی معلوم ہوئی، معاف کرنا، میں نہیں سمجھتا کہ تمہاری بیوی کوئی بہت سلیقہ شعار اور صفائی پسند عورت تھی، پھر بھی دونوں ایش ٹرے خالی تھیں۔ کوئی خواہ کتنا ہی صفائی کا اہتمام کرنے والا کیوں نہ ہو، اگر وہ سگریٹ پیتا ہے تو سونے سے قبل ایک سگریٹ تو ضرور پیے گا، اور اس کی راکھ اور ٹوٹا ایش ٹرے میز لازمی موجود ہونا چاہیے۔ چنانچہ اس بات سے مجھے تجسس پیدا ہوا اور میں نے کوڑے کی ٹوکری میں دیکھا تو وہاں مجھے سگریٹ کے بہت سے ٹوٹے پڑے ہوئے دکھائی دیے۔ ٹوٹے 2 مختلف برانڈ کے تھے اور ان پر کسی میں لپسٹک کا نشان بھی موجود نہیں تھا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ کسی مرد نے پیے تھے، کارٹر نے کہا۔ مگر یہ ناممکن ہے، میں کہہ چکا ہوں کہ میں سگریٹ نہیں پیتا، رابرٹ نے تیزی سے بات کاٹی۔ درست ہے، چنانچہ اس حقیقت کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے کچھ اور تحقیقات کی۔ وہ عورت جس نے تمہاری بیوی کی لاش دیکھی تھی دراصل کہیں جا نہیں رہی تھی، بلکہ اپنے فلیٹ واپس آ رہی تھی، کارٹر نے آہستہ لہجے میں کہا۔ میں سمجھا نہیں کہ اس بات، رابرٹ نے کہنا چاہا۔ وہ 1 گھنٹہ قبل کسی کام سے باہر گئی تھی تو اس نے ایک آدمی کو تمہارے فلیٹ سے نکلتے دیکھا تھا، اور اتنا ہی نہیں، وہ اس شخص کو اس سے قبل بھی 3-4 مرتبہ آتے جاتے دیکھ چکی تھی، کارٹر نے کہا۔ کارلا اور کسی دوسرے شخص سے خفیہ ملاقاتیں کرے؟ میں اسے کبھی تسلیم نہیں کر سکتا، رابرٹ نے غصے سے سرخ ہوتے ہوئے جواب دیا۔ مگر یہ حقیقت ہے مسٹر رابرٹ، کارٹر نے پرزور لہجے میں کہا۔
تمہاری بیوی کی چیزوں کی تلاشی کے دوران مجھے ایک کاغذ پر ایک شخص کا نام و پتہ اور فون نمبر بھی لکھا ہوا ملا۔ میں نے اس شخص سے ملاقات کی، اسے بتایا کہ اسے فلیٹ میں آتے جاتے اور کل رات وہاں سے نکلتے ہوئے دیکھا گیا ہے، اور پھر اسی طرح کی 2-4 دھمکیاں دیں تو وہ اتنا بحواس باختہ ہوا کہ گھبرا کر اپنے جرم کا اقبال کر بیٹھا۔ اس نے بتایا کہ گزشتہ 2-3 ماہ سے اس کے تمہاری بیوی سے ناجائز تعلقات تھے، اور کارلا اس حد تک اس کے قبضے میں آ چکی تھی کہ اس کے ساتھ فرار ہونے اور شادی کے لیے بےتاب ہو گئی تھی، مگر اس نے یہ شرط رکھی تھی کہ وہ پہلے اپنی تمام جائیداد اور نقد روپیہ اس کے نام کر کے اپنی محبت کا ثبوت دے، تبھی وہ اس سے شادی کر سکتا ہے۔ چنانچہ گزشتہ ماہ کارلا نے ایک وصیت نامہ تیار کیا جس میں اسے اپنی جملہ ملکیت کا وارث قرار دے دیا۔ اس شخص کا مقصد بھی یہی تھا، اس نے صرف کارلا کی دولت کی خاطر اس سے محبت کی پینگیں بڑھائی تھیں۔ وہ یہ حرکت کئی شادی شدہ عورتوں کے ساتھ کر چکا تھا، انہیں اپنی لچھے دار باتوں میں پھانستا اور اپنی دولت کے جھوٹے قصے سناتا، شادی کرنے کا لالچ دیتا اور وصیت اپنے نام لکھوا لیتا۔ اس کے بعد مناسب موقع دیکھ کر انہیں زہر دے کر قتل کر دیتا، پھر بعد میں اپنے آپ کو دور کا رشتہ دار بتا کر سامنے آتا اور جائیداد پر قبضہ کر لیتا۔ شادی سے پہلے وصیت نامہ لکھوانے میں بھی یہی نکتہ پوشیدہ تھا کہ اس صورت میں وصیت نامے میں اس کا نام کسی رشتہ دار کے تعلق سے درج نہیں ہوتا تھا۔ چنانچہ اس نے تمہاری بیوی کارلا کو بھی زہر دے دیا۔ چنانچہ اگر تم جلدی نہ کرتے اور اس کے جانے کے بعد خود فلیٹ میں داخل ہو کر اپنی بیوی کو گلا گھونٹ کر مار نہ دیتے تو قانون کی گرفت سے محفوظ رہتے، کارٹر کہتا جا رہا تھا۔ رابرٹ جو شدید حیرت کے عالم میں کارٹر کی باتیں سن رہا تھا ایک دم اچھل پڑا۔ کیا بکتے ہو؟ تمہارا مطلب ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو قتل کیا ہے؟ جبکہ وہ تیزی سے بولا۔ ہاں مسٹر رابرٹ، کارٹر نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اگرچہ تمہاری بیوی کو زہر دیا گیا تھا مگر اس کی موت زہر سے نہیں، دم گھٹنے سے واقع ہوئی ہے۔ زہر بہت ایسا اثر کرنے والا تھا، وہ یقیناً 3-4 گھنٹے میں ختم ہو جاتی، لیکن زہر کو پوری طرح کام کرنے کا موقع نہیں ملا تھا کہ تم نے تکیے سے اس کا دم گھونٹ دیا۔ تمہیں معلوم ہو چکا تھا کہ تمہاری بیوی تم سے بے وفائی کر کے ایک دوسرے شخص سے ناجائز تعلقات، کارٹر نے کہنا چاہا۔ مگر یہ مجھے بالکل معلوم نہیں تھا، میں قسم کھاتا ہوں کہ مجھے اس بارے میں کوئی اطلاع نہیں تھی، رابرٹ نے کہا۔ یہ تمہارا بیان ہے، حالات اس کی تائید نہیں کرتے۔ یہ بات کب تمہیں معلوم ہوئی یہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن تم اس سے انجان نہیں تھے، تمہیں معلوم تھا۔ تم دفتر میں دیر تک کام کرتے ہو، وہ شخص تمہاری بیوی سے ملنے کے لیے آتا تھا۔ کل رات تم موقع کی تاک میں کھڑے تھے، جیسے ہی تم نے اس آدمی کو واپس جاتے ہوئے دیکھا خود اندر گئے اور اپنی بیوی کو قتل کر دیا، پھر یہ کوشش کی کہ واردات چوری کی نظر آئے تاکہ سمجھا جا سکے کہ چور نے اس کی اچانک مداخلت سے گھبرا کر اسے جان سے مار دیا ہے۔ تم نے خود اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اگرچہ تم اپنے دفتر میں کام کر رہے تھے لیکن اپنے بیان کے علاوہ کوئی یقینی ثبوت پیش نہیں کر سکتے کہ پولیس کی طرف سے فون ملنے تک وہیں کام کرتے رہے تھے۔ اگرچہ یہ میرا صرف اندازہ ہے مگر میں سمجھتا ہوں کہ تم نے زیورات سے چھٹکارا پانے کے لیے انہیں کہیں قرب و جوار میں پھینکا یا چھپایا ہوگا۔ میں نے اپنے تمام آدمیوں کو ہدایت کر دی ہے کہ وہ آج گلی میں رکھے ہوئے کوڑے کے ڈرم صاف نہ ہونے دیں اور پھر خود انہیں الٹ کر دیکھیں کہ کہیں ان میں زیورات تو نہیں چھپائے گئے، کارٹر کہتا جا رہا تھا۔ رابرٹ حیران و پریشان کارٹر کی صورت دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ کاش اسے پہلے معلوم ہو جاتا کہ کارلا نے کسی دوسرے شخص سے تعلقات قائم کر رکھے ہیں، اور کاش صرف ایک رات اس نے اپنے پروگرام پر عمل ملتوی کر دیا ہوتا۔ پہلی صورت میں اسے بآسانی طلاق مل سکتی تھی اور دوسری صورت میں وہ قتل کی سزا پانے سے بچ جاتا۔ کارلا کی موت زہر سے ہوتی اور پولیس بہرحال اس کے قاتل تک پہنچ کر اقبالی جرم کرا لیتی، جیسا کہ اس نے اب کیا تھا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔